آواز آ رہی ہے سب کو؟ تو آپ کو جس طرح ہوتا ہے مختصر سی ترتیب ہے. میت کو غسل دینا عام غسل سے آسان ہے. مشکل یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں ایک دو بار موقع ملتا ہے. ایک گھبراہٹ کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے ہمیں ڈر لگتے ہیں، ہم پاس نہیں جاتے، ایک مشکل لگتا ہے. خود بھی سیکھنا چاہیے، اپنے عزیزوں کو اس موقع میرے غسل بھی دینا چاہیے، کفنانا بھی چاہیے. سمجھ لیں. سب سے پہلے ایک مختصر سے خاکہ ذہن میں رکھیں. میت کو غسل دینے کا وہی طریقہ ہے جس طرح ایک زندہ آدمی کو غسل دیا جاتا ہے. ظاہر بات ہے کہاں ایک زندہ آدمی کہاں مردہ فرق ہوتا ہے. اس کے لیے کچھ طریقے کیے جاتے ہیں. سب سے پہلے جب انسان مرتا ہے تو اس کا کپڑا اتارا جاتا ہے، لباس. عام حالت میں جسم کے اندر کوئی ہوتا ہے نا، خون کی، روح کی رمق ہوتی ہے، انسان اپنے اعضاء کو ہلا سکتا ہے. وہاں اس کے کاٹنے کے لیے کوئی تیز دار نوک، اعلیٰ دار چیز کو اختیار کی جاتی ہے. اس کے دوران ایک کپڑا لیا جاتا ہے. کم از کم انسان کو جو سطر ہے نا، ناف سے لے کر گھٹنے تک، اس کو چھپانے کے لیے کپڑا ہو. دو شرائط: ایک تو یہ جگہ چھپی ہو، اور دوسری بات یہ دوستو کہ یہ موٹا کپڑا ہو تاکہ اوپر پانی گرے تو نیچے سے جسم نظر آئے. یہ دو باتیں سمجھ آئی ہیں. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے استنجا کی جگہ جو ہے اس کو صاف کیا جاتا ہے، اور اس کا طریقہ آپ کے پاس دستانے ہوں گے، روئی ہوگی. دو رستے ہیں تقاضے کے. بائیں ہاتھ سے اس کو صاف کیا جاتا ہے، چادر کے اوپر سے اس کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے. اس کو صاف کرنے کے بعد معاملہ آتا ہے چار اعضاء کے دھونے کا. ان میں سے پہلے روئی لے کر منہ کے اندر، منہ کے سامنے جو دانتوں کے سامنے ہونٹ ہے اس پہ تر روئی پھیری جاتی ہے. اسی طرح ناک کے سامنے کے جو نتھے ہیں اس کے اوپر پھیری جاتی ہے. پانی تو اس لیے نہیں ڈالا جاتا کہ پانی ڈالنا پھر میت کو الٹا کرنا، میت کی بے احترامی. سمجھ رہے ہیں جی؟ دو کام ہو گئے. اس کے بعد چہرہ دھونا ہے. چہرہ دھویا جاتا ہے، پانی ڈال دیے جاتے ہیں. آپ ہاتھ سے ڈالیں یا ڈائریکٹ ڈالیں تب بھی ٹھیک ہے. چہرہ دھو لیا، پھر پورا وضو کرایا جاتا ہے. دائیں بازو ہے، بایاں ہے، سر کا مسح ہے، پاؤں دھو لیے. اس کے بعد میت کو غسل کرنے دینے کا طریقہ آتا ہے. سب سے پہلے میت کے سر کو دھویا جاتا ہے، پانی ڈال کے. اس کے اوپر آپ شیمپو ہے، صابن ہے، جو بھی ہے صاف کرنے کے لیے اس سے دھو لیتے ہیں. اس کے بعد اس کو لٹاتے ہیں بائیں طرف سے دائیں طرف سے. اس کا یہ دائیں طرف دھوتے ہیں. دائیں طرف دھونے کے وقت فی البدیہہ پانی بائیں طرف چلا جاتے ہیں، دائیں طرف صاف ہو جاتا ہے. پھر اس کو بائیں طرف سے لٹاتے ہیں، بائیں طرف دھویا جاتا ہے. اور آخر میں یہ جو دو اعضاء ہوتے ہیں، چپڑے کی طرف ہوتے ہیں اور پاؤں کی طرف ہوتے ہیں، اس کو باندھا جاتا ہے تاکہ کسی کا اگر منہ کھلا ہے تو وہ کھلا نہ رہے. سمجھ رہے ہیں جی؟ ناک ہے تو ناک میں وہ روئی رکھ دی جاتی ہے، اور پاؤں کے دو انگوٹھے اس کو باندھ دیے جاتے ہیں. یہ بات کچھ خاکہ سمجھ آیا؟ کوئی ایک بندہ درمیان میں ہے تب پتہ چلے گا، ویسے نہیں آیا. ایک بندہ مضبوط دل والا جی، ایک بندہ خوشی سے آئے جی. کہہ رہے ہیں ہم خوشی سے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا دیکھ لیں بس ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ایک چار بندے آ جائیں نا، چار بندے، اور ایک چادر بھی ہو کم از کم. مختصر سے کریں گے اس کو. چار بندے آپ دو اس طرف، دو اس طرف، دو اس طرف بیٹھے ہیں. نظر آ رہے ہیں نا سب کو؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میت کو دیہاتوں میں غسل دیتے ہیں تو کچا گھر اور نیچے مٹی کھود دی جاتی ہے تاکہ پانی پھیلے نہیں. اور آج کل وہ ایک ٹینکی نما چیز ملتی ہے، اس کے اندر پانی جمع ہوتا ہے. ساری چیزیں معلوم ہیں. میں نے کہا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ مرنے والے کا لباس اتارا جاتا ہے، اور اگر عام طور پہ اتر جائے ٹھیک ہے، ورنہ کپڑا کاٹ دیا جاتا ہے. ایک چادر ہونی چاہیے، چادر کسی کے پاس رومال ہوگا پر کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ آپ کا سطر چھپا ہو. سطر انسان کے ناف سے لے کر مرد کا جو سطر ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک. میں نے کہا ایک تو اتنا لمبا کپڑا ہو. دوسری بات یہ کہ کم از کم اتنا موٹا ہو کہ پانی کے گیلا ہونے سے انسان کا جسم. دو باتیں سمجھیں. اس کے بعد آپ نے کپڑے اتار دیے، جسم چھپا ہے. آپ میں سے چار جو بندے ہیں، 6 ہیں، 2 ہیں، کسی کو پتہ نہیں. ٹھیک ہے جی. پھر ان کے پاس پہننے کے لیے سانے ہوتے ہیں. ایک پانی ڈالنے والا ہوتا ہے، ایک صابن لگانے والا ہوتا ہے. لیکن وہ بات نہیں. پہلے وضو کرایا جاتا ہے، ساتھ روئی پڑی ہوتی ہے. پھر فرض اگر یہ روئی ہے، ہم اٹھا سکتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں. روئی ہے جی. بارہ یہ روئی یہاں سے اٹھائی. انسان کے 2 رستے ہیں نا تقاضے، اس کو صاف کیے جاتے ہیں اس سے.
پانی بھی ڈال دیا جاتا ہے، لیکن چونکہ ظاہر بات ہے زندہ کے مقابلے میں اتنا تفصیلی معاملہ ہوتے ہی نہیں، اور پھر اس کے بعد یہ لوگ بھی اس کے سطر کو نہیں دیکھیں گے، یعنی آپ مرد کا ناف سے لے کر نیچے گھٹنے تک یہ حصہ نہیں دیکھ سکتے، اس سے اوپر نیچے دیکھ سکتے، سمجھ رہے ہیں جی؟ پھر اس کے بعد روئی اٹھائی اور اس کو گیلا کر کے اس طرح یہ منہ ہے نا تو پانی ڈالیں گے بالکل اندر چلا جائے گا، پھر اس کو الٹا کریں، مشکل کام، سمجھ رہے ہیں جی؟ پھر وہی اس کے علاوہ ایک روئی لی ناک کے سامنے سے وہاں پہ اس کو گیلا پھیر دیا، یہ دو کام ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں کلی کرنا، ایک کو کہتے ہیں ناک میں، ایک کو مزمزہ ایک کو استنشاق کہتے ہیں، سمجھ آئے جی؟ اس کے بعد ایک کام ہوتا ہے وہ یہ کہ چہرے پہ پانی ڈالا جائے، چہرے پہ پانی ڈالا جاتا ہے، چہرے میں پورا ایسا آتا ہے جو وضو میں چہرے، سمجھ رہے ہیں نا؟ کسی کی داڑھی ہے تو وہ آ گئی وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کے بعد یہ دایاں بازو ہیں، پانی ایک نے ڈال دیا دوسرے نے، بھائی سردی میں آپ نے دیکھا نا پانی آسانی سے لگتا نہیں ہے، تھوڑا سا ملنا پڑتا ہے، اتنی سختی سے ہمارے کیا کرے گی، وہی بات یہ بسوں کا پاس مرنے والے ان کا جسم بالکل نرم ہو جاتا ہے، آپ زیادہ ملیں گے تو ان کی کھال اترنے کا، ہاں جی، خاص طور پہ بعض حادثاتی اموات میں ایسا ہوتا ہے کہ جو جگہ کٹی ہوئی ہو وہاں پہ خون ہوتے ہو پہلے سے روکا کہ آپ ملتے تو خون چل پڑتے، پھر کفن تک آپ نے بہت سارے میتوں کے کفن دیکھے ہوں گے، ان کے کفن کے اوپر تک یعنی 8 گھنٹوں کا وہ خون رکتا آرام سے بالکل، ٹھیک ہے جی؟ پھر بیاں بازو ہیں، پھر اس کا سر کا مسح ہے، پاؤں، یہ اس کا وضو ہو گیا، عام طریقے کے مطابق وضو کرنا، اس کے بعد اس کو غسل دینا ہے، غسل میں یہ ہوتا ہے ایک بندہ سر پہ پانی ڈالے گا، دوسرا سر کو اٹھا کے مل لے گا، سر دھو لے، پھر اس کو پیر طرف ہو جائے اس طرح سے کروٹ بدل لیں، ایک طرف نیچے ہے کہ ایک اوپر ہے، یہ آپ جب پانی ڈالیں گے نا تو دوسری طرف خود چلا جائے گا اور یہ طرف صاف ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے جی؟ ہاں ایک بندے نے پانی ڈال دیا، دوسرا میں کہہ رہا ہوں کوئی چیز بھی ہو، گرم پانی ہے یا صابن ہے یا سرف ہے یا کوئی بعض اوقات استعمال کی جاتا ہے، یہ جو میں دوسرا لفظ استعمال کر رہا ہوں، بعض اوقات ایک بندہ جیسے حادثے میں اللہ نہ کرے کہ وہ اب گاڑی تھی گزر گئی، وہاں ایسی چیز تھی وہ ناخنوں کے ساتھ اس کے پرزے باقی رہ جاتے ہیں، یعنی وہ جلے آپ نے شاپر جلتے ہوئے دیکھے بالکل انسان کے کیا ہو جاتا ہے وہ گاڑی کے ساتھ کسی چیز کے، تو جو بھی چیز ہو آپ کے پاس صابن یا آپ کے پاس پیری کے پتے کہتے ہیں وہ ڈالے جاتے ہیں پانی خشک کے لیے، یا آپ کے پاس شیمپو ہے جو بھی اس طرف سے ہو گیا، پھر اس کو دوسری طرف سے لٹائیں گے، دوسری طرف سے لیٹ دیں، اب وہ طرف جب دھلا تھا تو یہ طرف دوبارہ ہو گیا تھا نا گیلا، پانی آ گیا تھا، اس طرف سے پانی ڈالنے کے اس کو دوبارہ صاف، یہ بات سمجھے؟ اس کے بعد آپ نے ان کو سیدھا کر دینا ہے، سیدھے ہو جائیں، پاؤں بھی ان کے دھلے گئے، ان کو اٹھائیں گے تھوڑا سا تھوڑا سا اس کو سہارا دیں گے، ظاہر زندہ تو ہے نہیں نا کہ اپنے سہارے پہ پیچھے سے ایک بندہ سہارا دے گا، دوسرا آہستہ سا پیٹ پہ ہاتھ ملے گا آہستہ، تاکہ اگر تھوڑی بہت گندگی ہے تو وہ کیا ہو جائے، بات سمجھ رہے؟ اچھا اس کے نکلنے کے بعد آپ نے غسل اور وضو دہرانا نہیں، صرف اگر وہ نکلی ہے تو آپ اس کو روئی سے صاف کر دیں، بات سمجھے؟ یہ پہلے نہیں کرتے، پہلے اگر نکلی تو پہلے کرتے، لیکن آخر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب میت کو دائیں پھر بائیں پھر آپ بٹھا رہے ہیں تو وہ جو تھوڑا بہت بچ بھی گیا تھا نا یا رستے میں تھا انسان موت کی حالت بڑی مشکل ہوتی ہے، بات سمجھ رہے؟ اس وقت اگر کوئی تھوڑا بہت گند بچ گیا تھا وہ نکل لے تو نکل لے، بات سمجھ رہے؟ صاف کرنے کے بعد اس کو دوبارہ غسل کروانا، دوبارہ وضو کروانا نہیں، یہ بات ختم ہو گئی، دوبارہ نہیں۔ اس کے بعد ایسا کام ہوتا ہے کپڑا دیا جاتا ہے ناک میں رکھا جاتا ہے، بس کا زخم ہوتے ہیں خون میں رکھتے ہیں وہاں پر بھی تو ایک پٹی باندھی جاتی ہے جبڑے کو، کسی کی نہیں بھی باندھی جاتی، عام طور پر ان لوگوں کی باندھی جاتی ہے جن کے اسی وجہ سے کہتے ہیں نا موت کے وقت قریب والے لوگوں کو چاہیے کہ میت کو کم از کم اس کا عذاب ٹھیک کر دیں، ورنہ اگر اس کا ہاتھ دائیں طرف ہے نا تو بہت کم لوگوں کے واپس ہوتے ہیں، ورنہ واپس ایسے ہی ہے، آنکھیں ان کی بند کر دیں، ان کی ٹانگیں جو ہیں سیدھی کر دیں، ان کی پلکیں جھکا نیچے کر دیں، اور یہ جو 2 انگوٹھے ہیں دوستوں ان کو تھوڑے سے وہ داغے نما کپڑے سے ہوئی کفن کے قصہ ہوتے ہیں دونوں کو قریب کر کے باندھیں، یہاں پہ پہلا کام ہوتا ہے، اس کا دوسرا کام ہے وہ کہتے ہیں تکفین، کفن کی تو کفن میں ہے، یہ پہلا سمجھ آیا نا آپ کو؟ آسان اعتراض پانی ڈالنے والا روئی کے ساتھ کہاں پر پانی ڈالیں؟
گیلا کر کے صرف پھیرنا ہوتا ہے. دیکھیں اگر آپ پانی ڈالتے ہیں تو وہ تو زندہ تو ہے نہیں, ٹوٹ گئی تو پھر آپ اس کو الٹا کریں گے, لمبا کام ہو. پر کفن کے تھوڑا سا ذہن میں رکھیں, کفن ہے کیا؟ کفن ایک لباس ہے تو میت کو پہنایا جاتا ہے ستر کی. بات سمجھ رہے ہیں جی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے سفید سی بات پسند ہے, وجہ کس کے؟ تو اب یہ جو کفن کا کپڑا ہوتا ہے یہ 3 کپڑے ہوتے ہیں, ایک کو ازار کہتے ہیں, ایک کو لفافہ کہتے ہیں, ایک کو قمیص کہتے ہیں. ایسے ہی یہ سلا ہوا نہیں ہوتا, یہ سلا ہوا ایک کپڑا دوستو ایسا ہوتا ہے کہ اس کی طرف یوں ہوتی ہے, سر کی طرف یہ لمبا کپڑا ہے نا, یہ پورا کپڑا یہاں سے لے کر یہاں تک, اس کو یہاں کر کے نا یہاں تھوڑا سا کٹ لگایا جاتا ہے. یہ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ جب میت کو اس میں رکھیں گے تو میت کا سر اور پھر اس کو اوپر سے بند کیا جاتا ہے. یہ بات سمجھے؟ کھول کے دکھا دیتے ہیں تھوڑا سا, میں نے کہا نا ذہن میں بات بیٹھ جائے. اس کے 3 کپڑے ہوتے ہیں, ایک کا نام ازار, ایک کا نام لفافہ, ایک کا نام قمیص. قمیص عام قمیص ہی کی طرح ہوتی ہے, تھوڑا سا جس طرح عمومی قمیص سلی ہوئی ہوتی ہے سلا ہوا نہیں ہوتا. باقی 2 کپڑے یہاں سے فولڈ کیے جاتے ہیں اس طرف سے اور وہ اس طرف سے, یہ والا جو ہوتا ہے یہ اوپر سے آتا ہے. یہ بات سمجھ آئی؟ یہ رومال دیں آپ اپنے. اسی وجہ سے پتہ چلا کہ یہ کپڑا سب سے اوپر کی طرف سے لمبا ہوتا ہے. یہ باقی کپڑے اس طرح ہوتے ہیں, یہ اس طرح لمبا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں جی؟ اس طرح ملا کے نیچے تک یہ ہوتا ہے, یہاں اس کو قریب کر کے کٹ لگایا جاتا ہے اور پھر اوپر سے سر کی طرف سے وہ بندے کی جسم کی جتنا وہ چھوٹا بچہ ہے بڑا ہے رکھ دیا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں جی؟ اس کے بعد دوسرا کپڑا ہوتا ہے وہ لپیٹا جاتا ہے. پھر اس کے بعد تیسرا ہوتا ہے, پھر چہرہ تھوڑا کھول کے رکھا جاتا ہے اگر کسی نے دیکھنا ہو, ورنہ بند کر دیتے ہیں. اور اگر کھلا بھی ہو تو قبر میں اس کو وہ گرے کھول کے دوبارہ پھر 3 حصے سے اس کو باندھا جاتا ہے تاکہ جب میت کو جنازگاہ لے کے جا رہے ہیں تو کفن کھولے نہیں, پاؤں کی طرف سے, درمیان سے اور سر کی طرف. یہ بات سمجھ آئی؟ ہاں, رکھنے میں طریقہ جو کیا ہے دیکھیں, یہ ایک سیدھی بات ہے کہ جو چیز سب سے آخر میں آئی ہے وہ سب سے, یہ بات سمجھ آ رہی ہے بھائی, جو چیز سب سے آخر میں آئی ہے وہ سب سے. آپ نے ایک کپڑا یہ رکھا, دوسرا یہ رکھا, تیسرا یہ رکھا, تو یہ تو رکھنے میں آخر ہے, لیکن میت کے ساتھ لگنے میں اور بند ہونے میں, یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی وجہ سے تھوڑا سا یہ فرق ہے کہ پہلے کون سا کپڑا رکھا جائے, پھر دوسرا کون سا رکھا جائے, تیسرا کون سا رکھا جائے. آج کل یہ پریشانی بھی نہیں ہے, کفن آپ کو تیار رکھا ہوا ملتا ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا کپڑا لوگ لیتے تھے, خود لاتے تھے, کاٹتے تھے, پھر بناتے تھے. اب یہ اندازہ ہوتا ہے 5 فٹ 6 فٹ کی بھی, اور وہ آپ کو ترتیب سے رکھتے ہیں. آپ نے اسی کو کھولنا ہے اور اوپر میت کو رکھنا ہے. باقی وہ جو ایک لمبی ترتیب تھی وہ آج کل, ٹھیک ہے جی. چلیں آپ اس کو بچھائیں. کتنا ٹائم رہے گا؟ بس ٹھیک ہے, بچھائیں اس کو. عورت اور مرد کا سیم ہے پروسیس یا کچھ اس میں تبدیلی ہے؟ چلیں اس کو کرتے ہیں نا پھر انشاءاللہ. جس طرح بنا رکھو اسی طرح کھولیں اس کو. 2 بندے گورے بھائی, اس کو سیدھا کر دیں, کھول دیں اس کو بالکل باتیں کم کرنے لگے. اس کو بالکل سیدھا کر دیں, سیدھا کر دیں. وہ والا مجھے لو اس طرح, یہ والا ہمارے اس کو سیدھا کر دیں, ٹیڑھا پڑا ہوا ہے نا. اب ٹھیک ہوا ہے. یہ 2 بڑی چادریں ہیں. یہ والا جو ہے نا, یہ دیکھیں اس کے اندر یہ کٹ لگا ہوا ہے. یہ مثال کے طور پر ہم ادھر سے کر رہے ہیں, تو اس کو ہم اس طرح بچھائیں گے کہ اس کا ایک حصہ یوں آ جائے. سمجھ رہے ہیں جی؟ یہ, اور جب اس طرف سے میت کو رکھیں گے تو پھر یہ اوپر سے بند, کیونکہ نیچے سے تو نہیں ہو سکتا نا بھائی. آج بندہ تھا وہ ادھر آ جائے. یہاں کسی اور کو اگر لڑا ہے
یہ فرینڈلی میت. اس کا نیچے طرف تھوڑا سا زیادہ کٹ کیا لیکن اتنا کٹ ہوا نہیں. سمجھاتے ہیں اتنا کٹ ہوتا ہے یہ اس میں کم ہے. نہیں میرے خیال میں شاید ایسے ہی ہو. اب ایک منٹ اس کو دیکھیں کہ 3 کپڑے تھے, نیچے لفافہ تھا, اوپر ازار تھا, اوپر قمیص تھی. قمیص سب سے آخر میں بچھی ہے لیکن پہننے میں سب سے اوپر. اور میں نے کہا دوستو قمیص اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قمیص کی طرح اس کے اوپر گلا کاٹا ہوا تھا, پھر یہ اوپر سے بند ہوتا ہے. باقی دیکھیں باقی اس طرح نہیں ہے, یعنی یہی ایک کپڑے ان کے نیچے بھی آ رہا ہے اور اوپر بھی, باقی دائیں بائیں آ رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. یعنی باقی دائیں طرف سے اوپر نیچے سے نہیں ہے, اور یہ اوپر نیچے سے دائیں بائیں, اس کو قمیص کہتے ہیں. اس کو آپ قریب والا کپڑا وہ بھی اندر ہی ہے نا, وہ تو اتار دیں گے. جب یہ رکھیں گے نا تو پھر اس طرف سے وہ کھینچ دیں, ایک ایک بند کر دیں, ایک ایک کپڑا ایک قریب کر دیں. نہیں آپ قمیص نہیں نیچے والا کریں. ایک منٹ اس کو تو قریب کریں. اس کے بعد یہ دوسرا کپڑا تھا, اس کو ہم نے نام دیا تھا کس کا, ازار کا. یہ ہے کہ اس کو قریب کر دیں. یہ والا یہاں یہ میں نے کہا نا یہ باندھے ہوئے ہیں اوپر کی طرف, سرما پٹوارا کا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ 2 گے, اس کے بعد یہ تیسرا آ رہا ہے. کراس میں کریں گے. ہاں جی, اس کو قریب کر دیں گے بالکل. یہ جو آخری کپڑا ہوتا ہے نا, یہ تھوڑا سا کپڑے کر دیے. ہاں جی, اس ترتیب سے فولڈ کرنا ہوتا ہے, کس جگہ زیادہ یہ نہ رہے تاکہ باندھتے ہوئے یا میت کو لے جاتے ہوئے کھل نہ جائے. 3 اسی کفن کے 3 طرف سے نکالا جاتا ہے نا تھوڑا سا کپڑا, اس سے ایک کو یہاں سے باندھا جاتا ہے, یہ جو نیچے زیادہ ہوتا ہے آپ نے دیکھو گے تھوڑا سا نکلے ہوئے, ایک کو درمیان سے اور ایک کو سر کے اوپر سے آپ نے دیکھو گے یوں نکلے ہوئے. میں نے کہا چہرہ دکھانا ہوتا ہے ورنہ اس کو بند کرا دیتے. کھولا ہو تب بھی قبر میں رکھنے کے بعد یہ کھول دیں. اتارنے کے لیے وہ طریقہ آپ چل آگے پڑیں گے, 1-2 چادر رومال کا سہارا لے کے تاکہ ہاتھ سے چھوٹا 4 بجے اس کو اتارتے. یہ طریقہ ہوتا ہے. یہ ازار چہرے کے اوپر آئے گا. کون سا ازار آخر والا جو دوسرا ہاں, میں یہ کہہ رہا ہوں قریب کیا جاتا ہے, یہ دونوں آخر میں ازار اور لفافہ. اس وقت دکھانا ہوتا ہے نا آپ نے 4 بجے جنازہ پڑھنے, اس سے 2-4-6 گھنٹے پہلے آپ نے میت کو غسل دیا ہے, اس وقت تو نہیں دیا جاتا. اور پھر آپ کے عزیز ہیں جو بھی ہیں دیکھتے ہیں اس کو آخر میں اس کو سیدھا کی طرف چھوڑ دیتے ہیں. سموسہ نہیں بنا. ہاں جی, یہاں پہ لگے اور ایک یہ درمیان میں آئے گا اور ایک ہی یہاں پہ. بات سمجھ آئی؟ ڈوریاں بھی ہوتی ہیں. ڈوریاں نہیں, اس میں کافور بھی رکھا جاتا ہے, دیکھیں نا کافور بھی رکھی جاتی ہے. رکھ دیتے ہیں کافور رکھ دیتے ہیں. ہاں وہ لگایا جاتا ہے نا خوشبو کے لیے, اور خاص طور پہ جسم کے جو اعضاء ہیں جن کو 7 اعضاء کہتے ہیں جو سجدے میں استعمال کرتے ہیں, پاؤں 2 گھٹنے ہو گئے, آپ کے 2 ہاتھ پیشانی ناک ہو گئے, اس کو لگایا جاتا ہے. اور میں سمجھ آ گیا ہوگا کیا کرنا. جو سمجھ نہیں ہے کہ آپ کا بھی ٹائم بچ گیا, جو کیوری ہو جو پوچھنا چاہ رہے ہیں سر خبر کا بھی اگر بتا دیں اس کے اوپر رکھیں, اس کو کوشش کر لیں, یعنی سارا تولیے کے ساتھ سارا منہ داڑھی وغیرہ سب کچھ کرنے کے لیے 2-3 طریقے ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے کہ تولیے, ایک یہ ہوتا ہے کہ کفن کے ساتھ جس طرح یہ ٹیشو آتے ہیں نا, روئی آتی ہے تو ٹیشو بھی لے لیتے ہیں, لیکن وہ ایسا سخت تولیہ نہ ہو جس سے یہ خطرہ ہو کہ جسم کی کھال کا یا کسی پھٹی ہوئی چیز کا جائے کفن. اچھا دوسری چیز ہے غسل ہو رہا ہے, پھٹا جو ہے لکڑی کا پھٹا اس کے اوپر غسل دیا, تو وہ آپ نے جب اس کو کفن دینا ہے تو آپ اس گیلے پھٹے پہ تو نہیں نہیں اسے اٹھا کے کسی کو جگہ تو وہ پھر سطر کے لیے جو کپڑا ہاں وہی میں وہ تو منتقل کرتے وقت وہی کپڑا ہوگا کہ وہ یہی گیلا سوال ہوتا ہے, اس سے کفن بھی گیلا ہو سکتا ہے. یہی سوال ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں ابھی جو نئے آ رہے ہیں نا تو اس میں تو ہے ہی نہیں ہے معاملہ, کیونکہ وہ خشک ہوتا رہتا ہے, اس کے نیچے آپ نے دیکھو کہ سوراخ ہوتے ہیں چھوٹے, پانی لگتا رہتا ہے نکلتا رہتا ہے. پرانا اگر آپ دیکھیں بالکل وہ تختہ ہوتا تھا اور نیچے وہ کچے گھروں میں کھڑک ہوتے تھے تاکہ پانی, سمجھ رہے ہیں جی. تو اس میں یہ کہ اس کو اٹھا کے پہلے ایک الگ چارپائی پہ زمین کے حصے پہ کسی دری پہ کفن بچھائے جاتے تھے, خود لاتے تھے, خود کاٹتے تھے, خود ترتیب بناتے تھے. اس کو اٹھا کے 3-4 بندے, بچہ ہوتا ہے ایک اٹھا لیتے,
बड़े होते हैं, वजनी होते हैं 3-4, और फिर वहाँ तरतीब की जाती है, वो जगह खुश्क होती है। अच्छा, ये गिनी बनाना जरूरी है कि ये जिस्म पूरा गीला हो जाए? किस में? गुसल देते हैं। हाँ जी जी, और सुखाएंगे तो नहीं ना? सुखाएंगे बिल्कुल, ये भी कह रहा हूँ कि उसके लिए तौलिया सख्त ना, नरम सा। हाँ, ये नरम सा, वो नरम आते हैं ना आजकल वो पोलिस्टर की तरह, फाइबर। या साथ वो जो ये कह रहे हैं साथ टिश्यू भी आए, सारी चीज़ें। सर एक और भी ले सकते हैं पोशाक, यानी कि गुसल देने के बाद दूसरा सतह ढक दिया। ये तो चलते ना, वो तो बार बार गीली होगा। सतर का मकसद ये है कि आप उसके आज़ाद ना देखें। रुई से भी कुछ कर सकते हैं ना, किस चीज़ को? रुई से। जिस्म को हाँ कर सकते हैं। ये सवाल मैंने किया था कि मर्द और औरत के गुस्ल में या कफन में क्या फ़र्क है वो, नहीं पहले तो सर मर्द औरत के गुस्ल में फ़र्क है, गुस्ल में। कफन में फ़र्क है। कफन मर्द के 3 कपड़े होते हैं मस्तून। देखें कफन की बहुत सारी सूरतें हैं। एक कफन कफने मस्तून है, एक कफन कफने इस्तरारी है। कफने मस्तून क्या है? कफने मस्तून मर्द के लिए 3 कपड़े हैं, औरत के लिए 5। और एक कफन को इस्तरारी कहते हैं, वो एक मजबूरी का कफन होता है। तो एक आपने एक रिवायत पढ़ी ना कि साहबी रसूल हैं, अपने भाई की शहादत की खबर मिली, कपड़ा लेके गई, रोका गया तो कपड़ा लेके गई, और फिर देखे कफन है कि शहीद, तो कहा आप तो इंसाफ नहीं है, तो कहा आप ऐसा कुरानंदाजी करते हैं। कुरानंदाजी में निकला, कहा ये कफन तो इतना नहीं छोटा है कि सर या पाँव कोई एक, तो कहा पत्ते डाल दें। मैं कह रहा हूँ इसको कह दें कफन इस्तरारी, वो आपको कुछ भी मिल जाए। एक बंदा ऐसे जगह पे कुछ भी नहीं है, एक सहरा में, एक गैर मुस्लिम मुल्क में, वहाँ कफनाने वाले से हिंदू में देखें जला देते हैं कि सब, तो वहाँ आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, कोई आपका पुरसान हाल नहीं, आपको जो भी मिल रहा है आप उसमें उसको दफना दें। तो औरत का कफन जो है ना 5 कपड़े, और मर्द का कफन 3 है। 3 यही है, 2 और होते हैं। एक जिस्म का जो सतर के एक बहुत बड़ा हिस्सा है ना, उसको छुपाने के लिए बांधा जाता है, उसको सीना बंद कहते हैं, बात समझ रहे हैं। और एक इसके साथ एक और कपड़ा होता है, और उसको गुस्ल देने वाली भी औरतें होती हैं, समझ रहे हैं। उसके कब्र में उतारने के लिए आपने देखा होगा वो महरम लोगों को छोड़ते हैं, गैरों को नहीं छोड़ते। और एक बड़ी चादर या तरपाल या 3-4 रुमाल इकट्ठे किए जाते हैं, आप जो अजीज़ हैं वही पकड़ते हैं, वही उतारते हैं। आम मर्द का चारपाई उसके जिस्म को कोई भी टच कर सकता है, उठा सकते हैं, उतार सकते हैं, गुस्ल दे सकते हैं। गुस्ल देने में ये ख्याल हो कि पहले तो खुद हो बंदा, समझ रहे हैं। 1-2 बार ही मुश्किल होगा, 2-4 बार करेंगे तो ये आसान हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात देखें, आप अपनी मैयत को, अपने अजीज़ को, भाई उस्ताद को, शागिर्द को जिस प्यार मोहब्बत इखलास के साथ दुला सकते हैं, क्या वो किराए पे आने वाला दुला सकते हैं? यार यहाँ तो हमारी दीनी गैरत हमें मलामत करती है ना, कि जिन लोगों ने सारी ज़िंदगी हमें दी, आज हम उनको एक बाल्टी के पानी से गुस्ल दे के आखिरी मुलाकात उनसे नहीं कर सकते। देना चाहिए, बार बार देना चाहिए, 2-4 के बाद सीख जाते बंद। और औरतों का मसला मैंने कहा है जी, औरतों का जो गुस्ल है जैसे और मर्दों का ये सेम ही है, जैसे वज़ू करना और जिस्म पे पानी डालना, गुस्ल सेम। जब सतर की जगह पे साबुन लगाएंगे तो पानी चादर के ऊपर से डालेंगे, वहाँ चादर के ऊपर से मतलब ये है कि सतर न देखे। अगर एक बंदा अपने आप को पीछे करके, वो उसके पास पाइप है, उसके पास शावर है, उसके पास लोटा है, कोई बर्तन है, और जिस तरह ये चादर है ना, चादर के तो ये चादर है, और ये चादर लंबी करके इन्होंने पकड़ी हुई है, 4 बंदे पकड़े इसको, 2 बंदे यहाँ से पकड़े, 2 बंदे यहाँ से। अब ये पानी डाल रहे हैं, ये इसको मर रहे, ऊपर से पानी जा रहा है, लेकिन अगर उसको पैप इधर से पकड़ लिया, शावर पकड़ लिया, पानी डाल दिया, तब भी गुस्ल हो जाता है। लेकिन उसमें ये हो जाते हैं ना कि आप जब उसको पीछे करेंगे तो सतर उठ जाएगा, समझ रहे हैं। इससे बेहतर ये होते ऊपर से पानी, और पानी पहुँच भी जाता है। ऐसा तो नहीं कि पैराशूट की चादर आपने रखी और वो नीचे पानी जी। जो गुस्ल करवा दो उस पे अगर गुस्ल खुद वाजिब है तो पहले वो अपना गुस्ल करेगा, फिर दूसरे मैयत को गुस्ल कराएगा। और इसका मुझे इल्म नहीं है। हाँ, ये एक मशहूर है कि जी खुद गुस्ल देने वाला बाद में गुस्ल करे, मुस्तहब तो है लेकिन फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। यानी किसी को गुस्ल देने से बंदे के ऊपर खुद गुस्ल वाजिब नहीं होता। तो गर्म पानी ठंडा पानी की भी शर्त नहीं? गर्म तो इसलिए होता है ना कि सफाई अच्छी हो जाती है। अच्छा, इसी से मैंने कहा ना, हुज़ूर इस्लाम के ज़माने में ऐसे रख के कोई इससे दे, पानी में डाले जाते थे पानी ज़्यादा। आजकल तो उस ज़माने में ये साबुन ये तो नहीं था, आजकल बहुत सारी चीज़ें जी आसानियाँ। मैंने सुना है कि जब मर्द फौत हो जाए तो औरत उसे गुस्ल दे सकती है, लेकिन औरत बीवी फौत होती है तो मर्द उसको हाथ नहीं लगा सकता, निकाह टूट जाता है। इसके बारे में सर कुछ, या हम फिका में पूछें? मसला है, ठीक। दूरी रहती। समय बात ये है ना, समझने की जरूरत है।
دیکھیں پر جب عورت کو طلاق دیتے ہیں نا یا مرد جب دنیا سے جاتا ہے دو چیزیں بڑی زبردست. ایک تو شریعت کی طرف سے مسلم ضابطہ ہے کہ عدت گزاری کی عدت 4 عورتیں گزارتی ہیں. خاون فوت ہوئے 4 مہینے 10 دن. خاون نے طلاق دی یا خاون فوت ہوا اور پیٹ میں بچہ تھا وضع حمل بچہ جنے گی تب عدت گزرے گی. ایک عورت ایسی ہے کہ جس کے خاون بھی فوت نہیں ہوا پیٹ میں بچہ بھی نہیں ہے اور اس کی حیض آتا ہے 3 حیض ہے. عورت کو حیض نہیں آتا تو 3 مہینے یعنی ہر مہینہ ہر حیض کے قائم ہو. مرد ابھی عورت کو طلاق دے کہ اس کے اگلے سیکنڈ کسی کے ساتھ نام کہہ کر ہاں کہہ کر نکاح کر سکتے. ایسے ہی نا دوستو عورت نہیں کر سکتی جب تک عدت پوری نہ موت والی 4 مہینے 10 دن بچے والی ابھی حمل ٹھہرا 9 مہینے اور ابھی اگر 9 مہینے تھا تو اگر وہ تختے پہ اور اس کا بچہ پیدا ہو گیا کلاس 3 حیض 3 مہینے ایسا اس کو کہتے ہیں. تو بات یہ کہ عورت کا معاملہ اس زمانے تک ان 4 عورتوں کا منسلک رہتا ہے. مرد آزاد ہوتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں. اسی وجہ سے یہ معاملہ آتا ہے کہ وہ اس کو دے سکتا ہے یہ نہیں دے سکتا یہ کیا ہوگا اس کا نکاح باقی اس ہو سکتا ہے دوسرے کا تو ختم ہو گیا. ہمارا سمجھ رہے ہیں جی. لیکن عورت فوت ہو جائے بیوی تو وہ جو شوہر اس کا زندہ اس کے لیے تو نامحرم ہو جاتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری عورتیں تو موجود ہیں نا. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بالکل آپ ہی اور آپ کی بڑی اور اللہ کی ذات ہے اور پھر تو جی پھر مجبوری نہیں مردے کے کوئی چیز آپ نے نہیں اتاری. زیر ناف بال ہیں ناخن ہے اس کے سر کے بال ہیں مونچھوں کے بال ہیں باقی صفائی ستھرائی ساری سمجھ رہے ہیں نا آپ. جی 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 کچھ بھی نہیں کرنا. دیکھیں یہ جو زیب زینت ہوتا ہے نا یہ زندوں کے لیے ہوتا ہے مردوں کے لیے. ہاں جی اسی وجہ سے اتنی مہنگی چادریں جو ڈالتے ہیں زندوں کو آپ 2-4 وقت کھانے کھلا دیا کریں وہ سب. ہاں بہت سارے ساتھی ان کے وہ ناخن کاٹنا شروع ہو جاتے ہیں بال. نابالغ اگر بچہ ہے بچی اس کے لیے بھی اسی طرح 3 کپڑے ہی ہوتے ہیں یا بچی کے لیے زیادہ ہوتے ہیں؟ نہیں بچی کے لیے تو زیادہ ہوتا ہے. اس کا جنازے کے اندر تیسری اور چوتھی تکبیر کے اندر دعا میں وہ مرد کے لیے تو یہ ہے نا بالغ مرد عورت کے لیے اللہم اغفر لحینا و میتنا. تو وہاں پر ایک مختصر سی دعا ہے جس میں مرد کے لیے بچے کے لیے ضمیر ہو آتی ہے اور مونس کے لیے ہا آتی ہے. کفن کا میں پوچھ رہا ہوں. کفن کے یہی ہے مطلب بچی ہوگی ہاں تب جی. سمجھ آئے جی. اوپر کپڑا ہے لیکن وہ مطلب کمپلیٹ کیونکہ روئی سے اس طرح تو دیکھیں بات یہ نا کہ مرد کے پیشاب کی 2 جگہ ایک چھوٹی جگہ اور ایک مثال کے طور پہ یہ یا بھائی یہ صحیح ہے نا. تو آپ نے بائیں ہاتھ سے آپ نے پہنے دستانے آپ کے پاس کپڑے پانی گرا دیا اور اس کا وہ جو حصہ آپ کو معلوم ہے بھائی اس کے ہر جگہ چاروں طرف سے تو پیشاب نہیں نکلتا. ایک ہی طرف ہے جو اگلے طرف آتا ہے اور وہ بھی اس کا درمیان ایسا آپ نے وہاں روئی اور تقاضے کی جگہ وہاں بھی آپ نے پانی ڈال کے صاف کر دیا صاف ہو جاتا ہے. حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں ایک آیت اتری ان صحابہ کے بارے میں جن کی طہارت کی تعریف ہوئی. وہ طہارت ایسا کرتے ہیں کہ جب قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں تو پہلے ڈیرا استعمال کرتے ہیں اور پھر بعد میں تو یہ تو تعریف صرف ڈیلے سے بھی اگر کوئی اپنی پاکی کرے تو پاکی. آج بھی آپ دیہاتوں میں جائیں نا ہماری تشکیل ہوتی ہے جماعتوں میں جاتے ہیں بہت ساری جگہ ایسی آتی ہیں. آج بھی دیہاتوں میں بہت سارے علاقوں میں واش روم نہیں سارے لوگ دور دراز جاتے ہیں اور وہاں جب جاتے ہیں تو وہاں پانی کا انتظام نہیں ہوتا جس کا متبادل آج آپ نے دیکھا نا ٹیشو نکل آیا اور پیپر نکل آئے سارے ہوتے. جی اس میں ایک تو پانی کی مقدار کیونکہ ہمارے گاؤں میں جب ہم غسل دیتے ہیں تو مشران کہتے ہیں کہ 7 گڑھے پانی بھرنا ہے اور اس میں بیری کے پتے ڈالنا ہے. دوسرا گلوز آپ کہہ رہے ہیں کہ پہننا تو وہ لازمی ہے گلوز پہننا؟ وہ تو طبی نفس کے لیے ہوتے ہیں نا. آپ ہر بندہ مثال کے طور پہ ایک صاف ستھرا بندہ ہے تو ہر بندہ کہتا ہے یار میں اس کو غسل دوں. ایک بندہ مارا تو اس کو کیا پتہ میری موت کس حالت میں آئے گی. بات سمجھ رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے تاکہ کسی کا اگر اندر سے بہت ایک طہارت والا معاملہ ہوتا ہے یا بہت نازک علاج ہوتا ہے تاکہ وہ بھی غسل دینے سے پیچھے سمجھ رہے ہیں. باقی گڑھے جتنے پانی آپ نے وہ کتاب پڑھی نا کتاب العبادات میں کہ حضور علیہ السلام نے وضو کیا کتنے پانی سے مجھ سے یعنی ان 2 ہاتھوں کے درمیان جو پانی آتا تھا اور غسل کے ایک ساز ہے صاحب
कुछ कम 2.5 किलो पानी। 2.5 कुछ कम 3 किलो कर दें। मैंने बल्कि मेरे तो पिछले साल के अंडर थे, साल तो नहीं है, साल दूसरे में। उनको बताया ये जो मिनरल वाटर की छोटी बोतल है उससे कम से कम वज़ू, और साथी जो जाते हैं बाहर हज उम्रे के लिए वहाँ रश होते हैं वो अपने साथ रखते हैं, वज़ू की तलब होती है तो वैसे वज़ू भी मैं कह रहा हूँ हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। इतना पानी इस्तेमाल करें जिससे आपकी मैयत क्या हो जाए, पाक। अब एक मैयत ऐसी थी अभी गुस्ल की और मौत आ गई या साफ। एक बंदा ऐसा था कि वो, ये कह रहा हूँ सफाई मतलूब है, वो चाहे एक से हो या ज़्यादा से हो। वॉशरूम वाला जो आपने बताया ये पहले भी मतलब उठा के कर सकते, जिस तरह पहले पीछे से सहारा दे के उठाते हैं, ये आखिर में मैं कह रहा हूँ आखिर में इसलिए किए जाते हैं ना, जब आप एक बंदे को बार बार पलट रहे हैं बार बार, यार आसान बात है ना, इंसान को छोटा तकाजा आता है ना, पेशाब हुआ नहीं होता, और वो जब थोड़ी देर बैठते हैं तो वो तकाजा हो जाते हैं ना, इसके साथ इसका ताल्लुक होता है। इंसान को बहुत ज़ोर का पेशाब आया, छोटा बड़ा है, उसको वो जगह नहीं है या इंतज़ार है या जो भी है, और एक वो है जो दरमियानी रूटीन में जाके चला गया, ऊपर सिस्टम ने काम दिमाग ने किया, तकाजा करके आ जाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि आखिर में इसलिए होता है कि जब आपने उसको 2 बार यूँ किया, एक बार फिर यूँ किया, अब आखिरी इसके बाद सिर्फ यही सूरत है कि आप इसको क्या करेंगे, कफन डालेंगे, तो आप उसको कम से कम 1 दफ़ा बैठा दें, पेट पे हाथ आस्ता से फेर लें, यूँ समझ रहे हैं, 1-2 बंदा सहारा दें ताकि वो पीछे गिर, वो आपसे तख्ते से गिर जाए तो बेकरामी है ना मैयत की, तो उसका छोटा बड़ा तकाजा जो होगा वो निकल जाएगा, आप उसको साफ़ करके कफन दे देंगे सब। तो मैयत इस हालत में हो जिस तरह कोई हादसा हो गया कि आप उसको अगर थोड़ा सा भी मतलब नहीं, बस उसको ज़्यादा नहीं छेड़ना चाहिए, और वो आज़ा जहाँ फटे हुए हैं, चिरे हुए हैं, जहाँ से खून बहने का वो है, तो आप उसको बिल्कुल एक गीले कपड़े से, गीली रुई से, गीले वो मिलते हैं ना कुछ, उससे वो कर दें। इसलिए मिसाल के तौर पे किसी का बाजू है, आप उसको मलेंगे आम हालत की तरह, तो वो तो कोई और मसला ज़्यादा शुरू हो जाएगा, तो आप गीले से वो कर दें। ये ऐसे ही है जिस तरह एक बंदे को हालत सेहत में उज़र पेश आ गया, हाथ का मसला हो गया, तो आप कहते हैं ना इसके ऊपर क्या करें, मसला। तो ये इसमें वो शहादत की मौत कहलाएगी ना, जो हाथ साथी मौत है। हाँ देखें शहादत की 2 किस्में बड़ा ख़त्म है जी, बुजुर्ग कह रहे हैं शहादत की 2 किस्में, एक शहादत हकीकी है, एक हुक्मी है। ये रिवायात में जो जमा किए ना उलमा ने 70-80 हैं, इस तरह है, एक औरत बच्चे की पैदाइश में, एक बंदा मर्ज़ में मुब्तला था, अचानक हादसा हो गया, ये सारी जितनी मौतें होती हैं शहादत हुक्मी होती है। इसी वजह से इनको गुस्ल भी दिया जाता है, कफन भी दिया जाता है और जनाजा भी, हालांकि जो शहादत हकीकी है उसके साथ ये सारे काम उसी खून में बग़ैर गुस्ल के सिर्फ जनाजा पढ़ के रखा जाता है। और समझ रहे हैं जी, वक्त